السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حکیم سید حبیب اللہ شاہ بخاری دعا خانہ ٹیکسلا کینٹ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ بیمار ہونے کی صورت میں ہماری جو پہلی ترجیح ہوتی ہے وہ میڈیسن کا استعمال ہوتا ہے کہ ہم کوئی ایسی میڈیسن استعمال کریں جس سے اللہ پاک شفا عطا فرما دے۔ میرا اور آپ کا یقیناً اس بات پر ایمان کامل ہے کہ جتنی بھی ادویات ہیں ان کے اندر شفا کا عنصر رکھنے والی ذات وہ اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے۔ ہم علاج اس لیے کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ سے ہمیں علاج کرنے کی ترغیب ملتی ہے، اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف ادویات کے ساتھ علاج کرنے کا اسوہ ہمارے لیے چھوڑا ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض دم بھی کیا کرتے تھے اور دعائیں بھی کیا کرتے تھے کہ جس سے انسان کو بیماریوں سے شفا اور صحت حاصل ہو سکتی ہے۔ ان دونوں صورتوں میں جو صحت کا عنصر ہے یہ اللہ وحدہ لا شریک کے ہاتھ میں ہے کہ وہ کب انسان کس وقت شفا عطا فرماتا ہے۔ بہرحال روحانی علاج جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں پر مشتمل ہیں یا دموں پر مشتمل ہیں، ان کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان قلبی طور پر پرسکون رہتا ہے اور اللہ کی ذات کے ساتھ انسان کا ایک تعلق اور رشتہ جڑا رہتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر میں بڑی ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک قیمتی دعا آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یقین کامل کے ساتھ یہ ارشاد فرمایا کہ وہ بندہ جو 7 مرتبہ یہ دعا پڑھ لیتا ہے، اگر انسان کی موت نہ آئی ہوئی ہو تو اللہ وحدہ لا شریک اس بیماری سے انسان کو شفا عطا فرما دیتا ہے۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ملاحظہ فرمائیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ فرمایا وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من مسلم یعود مسلما فیقول 7 مرات اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی مسلمان بندہ جب کسی مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے جاتا ہے، بیمار پرسی کے لیے جاتا ہے، اور وہ 7 مرتبہ یہ کلمات اس کے پاس بیٹھ کے پڑھتا ہے کہ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، کہ میں سوال کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے جو بڑی عظمت والا ہے اور وہ عرش عظیم کا رب ہے کہ وہ تجھے شفا عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ شفیہ، اس کی اس دعا کی وجہ سے اللہ پاک شفا عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ ان یکون قد حضر اجلہ، اگر اس کی موت نہ آئی ہوئی ہو، اگر تو موت اس بیماری میں لکھی ہوئی ہے تو پھر تو شفا نہیں مل سکتی، لیکن اگر اس بیماری میں موت نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دیتا ہے۔ اس میں کوئی بڑی سے بڑی بیماری کیوں نہ ہو کہ جس کو ہم لاعلاج سمجھتے ہیں، چھوٹی سے چھوٹی بیماری کیوں نہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلق طور پر ہر بیماری کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ اس میں ایک بات سمجھنے والی ہے کہ جب انسان کسی مسلمان کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو اس کو کوئی طمع اور لالچ نہیں ہوتا، وہ نیک نیتی کے ساتھ جاتا ہے، خلوص قلبی کے ساتھ جاتا ہے، اور جب انسان خلوص قلبی کے ساتھ کسی کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق انسان کی دعا کو رد نہیں کرتا، اللہ پاک شفا عطا فرما دیتا ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ جب ہم ادویاتی علاج کرتے ہیں وہاں ان دعاؤں کا بھی اہتمام کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں، اور اس کے لیے کہ ضروری نہیں ہے کہ کسی شخص کو مختص کر لیا جائے، کسی شخصیت کے بارے میں یہ ذہن بنا لیا جائے کہ وہی دعا کرے گا تو شفا ملے گی۔ گھر کے اندر گھر کے افراد ایک دوسرے کے لیے بھی یہ دعا کر سکتے ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک انشاءاللہ اس دعا کے پڑھنے کی وجہ سے اگر بیماری کے اندر موت نہ لکھی ہوئی ہو تو انشاءاللہ شفا عطا فرمائے گا۔ الفاظ پہ ذرا دوبارہ غور کر لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ 7 مرتبہ ان کلمات کو پڑھنا ہے جب آپ کسی کی عیادت کے لیے جاتے ہیں یا آپ کے گھر کے اندر کوئی مریض ہے، آپ اس کے پاس بیٹھ کے پڑھیں اور تسلسل کے ساتھ پڑھتے رہیں۔ بس اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو دم کیا جاتا ہے وہ 1 آدھ مرتبہ کرنے سے شفا مل جاتی ہے، حالانکہ ہمیں اگر کوئی ڈاکٹر کوئی طبیب یہ کہہ دینا کہ یہ میڈیسن آپ نے 5 سال کھانی ہے، 10 سال کھانی ہے، تو ہم تسلسل کے ساتھ اس کو کھاتے رہیں گے، لیکن دم کے بارے میں ہمارا جو اعتقاد ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 1 دفعہ کر لیا، 2 دفعہ کر لیا، شفا نہیں ملی تو چھوڑ دیا، مایوس ہو گئے۔ جس طرح ہم میڈیسن کے استعمال سے مایوس نہیں ہوتے، بالکل ایسے ہی یہ جو دم ہے
یا دعا ہے، اس سے بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ پاک اس سے بھی انسان کو صحت تندرستی عطا فرماتا ہے۔ یہ جتنی بھی ویڈیوز ہیں یہ فائدہ عام کے لیے بنائی جاتی ہیں۔ میں دوستوں کو آپ سے گزارش کروں گا کہ میرے یوٹیوب چینل جو کہ بخاری دعا خانہ ٹیکس لگان کے نام سے ہے، اسے سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں، اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے اور آپ اس سے استفادہ کر سکیں۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔